بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام ایوننگ وتھ سوشل بیکری کے ساتھ آپ کا میزبان عامر شہزاد آپ کی خدمت میں حاضر اور اپنے تمام دیکھنے والوں کو سلام پیش کرتا ہے۔ ناظرین کرام، ہماری سوسائٹی میں کچھ افراد، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے انسان کو آگے کام کرنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ وہ اپنے اپنے شعبے میں اپنے لیے ایک نمایاں حیثیت تو رکھتے ہیں، مگر آنے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے اور سننے والوں کے لیے بھی ایک بہترین مثال بن جاتے ہیں۔ ایک ایسی شخصیت ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جنہوں نے ریڈیو پاکستان ایک طویل وقت ریڈیو پاکستان کے ساتھ گزارا اور سینئر پروڈیوسر کے طور پہ اپنی خدمات سر انجام دیں اور بہترین پروگرام سننے والوں کو پیش کیے۔ وہ شاعر ہیں، مگر انہوں نے اپنی شاعری کے لیے جو میدان منتخب کیا وہ منقبت ہے، وہ نعت ہے، وہ حمد ہے۔ وہ سماجی رہنما ہیں اور خدمت کے جذبے پہ یقین رکھتے ہیں اور اس جذبے کے ساتھ مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، قمر عباس ہاشمی، آپ ایک ایسے گھرانے سے آپ کا تعلق ہے جہاں لوگوں کو تعلیم دینا ایک مقصد حیات ہے۔ آپ کے والد محترم اس ملتان شہر کے اندر انہوں نے نہ صرف فری تعلیم کا بھی ایک کلچر متعارف کرایا، بلکہ ایک ایسی تعلیم جس سے انسان کا کردار جو ہے تعمیر ہوتا ہے، اس کے لیے بھی انہوں نے سر توڑ کوشش کی اور اسی راستے پر، اسی نقش پا پر آج ہمارے جو مہمان ہیں قمر عباس ہاشمی وہ چل رہے ہیں۔ باقی ہم ان سے بات چیت کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے لیے کیا مقاصد اور کیا عزائم لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ جناب قمر عباس ہاشمی صاحب، ہاشمی صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام ایوننگ وتھ سوشل بیکری میں اور خدمات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ ہاشمی صاحب بڑے آپ بھی ہمہ جیز شخصیت ہیں، آپ کے بہت سے پہلو ہیں جس پہ بات کی جا سکتی ہے۔ آپ لکھ بھی رہے ہیں، آپ پڑھ بھی رہے ہیں، آپ بولتے بھی ہیں، بلواتے بھی ہیں۔ جب آپ بطور ریڈیو پروڈیوسر کے اپنے کردار ادا کرتے ہیں تو لوگوں سے بلواتے ہیں، مگر جب آپ خود مائک پہ ڈائس پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت اچھا بولتے ہیں۔ کیا مطلب لیا جائے آج کے زمانے میں اس خدمات کا، جسے ہم لفظ خدمات کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ عامر شہزاد صدیقی صاحب اور آپ کے اس پروگرام کے روح رہا جناب قمر ملک صاحب کہ آپ نے مجھ ناچیز کو آج یہاں آنے کا شرف بخشا۔ گزارش یہ ہے کہ خدمت کا آپ نے جیسا ذکر کیا، تو جہاں تک میری اپنی ذات کا تعلق ہے تو ہمیں تو یہ چیز ودیت کی گئی، ہمیں تو پرورش ہی اسی ماحول میں ہوئی، جس آپ نے خود ذکر فرمایا۔ والد گرامی جناب شمی احمد ہاشمی صاحب ملتان کے سر سید کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ فاؤنڈر پرنسپل رہے، آپ نے 1960s میں ادارہ جات کھولے، جبکہ تعلیم خال یعنی ادارہ کھولا جاتا تھا اور وہ الحمدللہ پھر نیشنلائز ہوا گورنمنٹ اقبال سیکنڈری اسکول ملتان کے نام سے، آج وہ معاذ وجود میں ہے اور اب آئینہ ہی وہ سلسلہ جاری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر والد گرامی نے 80s میں جناح کے نام سے ادارے کھولے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ جو ادارہ جات تھے ان کا نام جن مشاہیر کے نام سے رکھا گیا، دور حاضر میں آپ دیکھیں کچھ ادارہ جات کھلتے ہیں نجی ناموں سے بنائے جاتے ہیں، لیکن والد گرامی جناب شمی ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہاں پڑھنے والے بچے جناح کے سپاہی اور اقبال کے شاہین ثابت ہوں۔ تو اس حوالے سے وہ نام رکھنا، پھر وہ اس نام کو لے کر اس کی یعنی کہ آگے اسی پرورش اور اس کی جو اٹھان ہے بچوں کی، اس کو اس انداز سے لے کر چلنا کہ وہ آنے والے وقت میں ملک کے لیے سود مند ثابت ہوں۔ تو یہ اس دور کی باتیں ہیں اور ہمیں جس طرح آپ نے خود بھی ذکر کیا بچپن سے یہ چیزیں دیکھی، اور ابھی ایک بات آپ نے فرمائی کہ فی سبیل اللہ یا فری آف کاسٹ جس طرح تعلیم دینا، اس دور میں آپ نے تعلیم بالغاں کے نام سے ادارہ جات کھولے، بہت خوب، کہ جو بچوں کو تو پڑھایا سو پڑھایا، لیکن وہ جو رہ گئے تھے رات کے دن کے بعد دوپہر میں شام میں ان کو بھی یہ موقع دیا، اور یہ کار خیر کے نیت سے اس میں کوئی اور والد گرامی جناب بتایا کرتے تھے کہ ہمیں گھر کے اثاثات بھی بیچنے پڑے، ایک وقت یہ بھی آیا ان اداروں کی پروان کے لیے، انہیں بڑھانے کے لیے، تو اس میں کوئی انہوں نے امر مانے نہیں، انہوں نے اسے بسر تسلیم کیا اس چیز کو۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس چیز کو لے کر ہماری جو پرورش ہوئی اور پھر جو ماحول ملا، اور الحمدللہ بائیں نہیں آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے، اور میں نے اس کام کو آگے بڑھاتے ہوئے الحمدللہ پھر نجی تعلیمی اداروں سے ہو کر یونیورسٹیز میں جا کر بھی ہمیں بھی لیکچر دینے کا بھی موقع ملا کچھ کالجز میں، اور الحمدللہ اس کے ساتھ پھر جس طرح ابھی بات ہوئی ریڈیو کی،
ریڈیو پاکستان میں ایک ایسا تعلق بنا اور ایک خواہش بھی تھی، ایک ایمبیشن کہہ لیں آپ، کہ ایک کریز ہے جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ ریڈیو میں آنے والا بندہ ایک سوت و آہنگ کی دنیا ہے، اور یقیناً اس میں آپ کی پرورش یعنی آپ کی جو اصلاح ہوتی ہے، معذرت چاہتا ہوں، جو اصلاح ہوتی ہے آپ کو، جو قطع برید کے بعد جو آپ کو لکھنا، بولنا، پڑھنا سکھایا جاتا ہے، وہ کسی اور ادارے میں نہیں۔ تو یہ مجھے اعزاز حاصل رہا وہاں ایمبیسیڈر پروڈیوسر، میں نے بہت سے پروگرامز کیے، اور میں نے اپنے دور میں ایک ڈرامہ چائلڈ لیبر کے حوالے سے بنایا، دھوپ بھرے دالان، اور وہ دالان، واہ، اور اس میں الحمدللہ مجھے پرائڈ پرفارمنس دیا گیا اس ڈرامے کی نوعیت سے۔ اور وسلیم کیسر صاحب ہمارے یہاں رائٹر ہیں بہت اچھے، آپ بھی جانتے ہیں، آرٹس کونسل سے تعلق ہے ان کا، انہوں نے اسے لکھا، میں نے اسے ڈائریکٹ کیا۔ اس میں بڑے نامور جو شخصیات تھیں، جو اداکار صداکار تھے، انہیں بلایا گیا۔ تو یہ سلسلہ رہا۔ اس کے بعد پھر لٹریچر کے حوالے سے کبھی خود بھی صداکاری کا موقع ملا؟ الحمدللہ جی، ظاہری بات ہے، کیونکہ پروڈیوسر تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک آرڈینال یا ورسٹائل ہوتا ہے، ورسٹائل فنکار بھی ہوتا ہے وہ، بلکہ اول فنکار ہے بعد میں پروڈیوسر، جی بالکل ایسا، کیونکہ اس نے کچھ گائیڈ بھی تو کرنا ہوتا ہے نا، ایگزیکٹلی ایسا۔ تو یہ چیزیں پھر ہمیں، یعنی اس میں اپنی بھی تربیت ہوئی، اپنی بھی اصلاح ہوتی ہے، ساتھ ساتھ کچھ نکھار آتا رہا، اور الحمدللہ پھر دوست احباب کا بھی جو تعلق ہے، آپ جیسے ہم مزاج دوست بھی ساتھ ہیں، تو بڑا کچھ سیکھنے کو اور کرنے کو ملتا ہے، خوشی ہوتی ہے۔ قلم کرتاز سے کیا رشتہ ہے آپ کا؟ قلم و کرتاز تو ظاہری بات ہے جی، یہ گھٹی میں ہی ہے، والد گرامی بھی ماشاءاللہ وہ شاعر بھی تھے، اور آپ بھی ماشاءاللہ سے اسی پہ چلے ہیں، آپ نے بھی وہی نعتیہ کلام؟ جی جی بالکل، میں نے بھی لکھے ہیں۔ اپنا شعر کو یاد ہے؟ جی بالکل، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ مجھے نعتیہ کلام لکھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اور اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح کہا جاتا ہے اس بارگاہ کے لیے کہ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بید، کہ ہماری یہ بساط کہاں، ہماری یہ مجال کہاں کہ ہم اس بارگاہ میں کچھ لکھ سکیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ اعزاز حاصل ہوا۔ تو آپ کی اجازت سے میں سامعین کو، اپنے ناظرین کو سنانا چاہوں گا کہ میں نے نعتیہ کلام میں جو سعادت حاصل ہوئی: میرے اجداد ہوں قربان رسول عربی، ماشاءاللہ، میرے اجداد ہوں قربان رسول عربی، آپ رکھ لیجئے گا مان رسول عربی، یہ جہاں صدقہ نالین سے تابندہ ہے، سبحان اللہ، یہ جہاں صدقہ نالین سے تابندہ ہے، واہ، دونوں عالم میں بڑی شان رسول عربی، ماشاءاللہ، دونوں عالم میں بڑی شان رسول عربی، ناتواں عمر میں جو مجھ کو ملا تیرے طفیل، ناتواں عمر میں جو مجھ کو ملا تیرے طفیل، میں ہوں شامل با غلامان رسول عربی، واہ، سبحان اللہ، میں ہوں شامل با غلامان رسول عربی، زیست ناپید میں جب بھی ملے رنج و علم، زیست ناپید میں جب بھی ملے رنج و علم، تیری رحمت پہ ہے ایمان رسول عربی، سبحان اللہ، تیری رحمت پہ ہے ایمان رسول عربی۔ اور مقطع سے: زندگی جب بھی کبھی مجھ کو رلاتی ہے، زندگی جب بھی کبھی مجھ کو رلاتی ہے کمر، خوف کیا میں ہوں ثنا خوان رسول، سبحان اللہ، میرے اجداد ہوں قربان رسول عربی، سبحان آپ رکھ لیجئے گا مان رسول عربی۔ وہ جیسے کسی شاعر نے کہا نا کہ شعر کہتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں، ارے واہ، شعر کہتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں، جانے کس کی زمین نکل آئے۔ واہ، تو بات وہی ہے کہ جو آج کل برسر عام آپ شعر کیا ہے، میں کہتا ہوں شاعری کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ اگر آپ فیس بک کی سطح پر دیکھتے ہیں، اچھا وہاں تو جس کا جو دل کرتا ہے وہ کرتا چلا جا رہا ہے، سر اس پہ کچھ کسی کا کلام کسی کے نام سے لگ گیا، کسی کلام، اور یہ لمحہ فکریہ ہے، اور میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لٹریچر کا بالکل اس حد تک مطلب کچے اذہان بھی ہیں، پکے اذہان بھی ہیں، جس کا جو جی چاہ رہا ہے، جی بالکل، اور یہ بڑا نفیس شعبہ ہے، نفیس یہ معاملات ہیں، اس کو لطافت نہیں ختم ہوتی، جی بالکل، شاعری خاص طور پہ اس میں تو تیرے درد نے تیرے روپ نے مجھے شعر کہنا سکھا دیا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا شاہ جی، آپ ماشاءاللہ سے روٹری کلب کے ملتان لبرٹی کے جنرل سیکریٹری بھی رہے ہیں، ابھی آپ ممبر ہیں، یہ روٹری کلب جوائن کرنے کا دھیان کیسے ہے اور اس کے اوپر آپ نے کیا خدمات سر انجام دی ہیں؟ جی الحمدللہ، جیسے کہ پہلے گزارش کی میں نے کہ جو چیز ہمیں ایک سرشت میں بیٹھی ہے، خدمت خلق، وہ جذبہ اور یہی کار خیر کے کام، اور اسی نوعیت سے جو دوست احباب ہمارے آلریڈی اس شعبے سے وابستہ رہے ہیں روٹری کلب سے، ان کے ساتھ لائزان رہتا تھا مختلف تقریبات کے حوالے سے، مختلف یعنی دامے درمے قدمے سکھنے اپنے طور پر اپنی بساط کے مطابق لوگوں کی خدمت کرنا، ان کے داد رسی کرنا۔ اس سلسلے میں یہ روٹری کلب آف ملتان لبرٹی جو ہے ہمارا بڑا ایک ریناؤنڈ، آپ کو پتہ ہے روٹری کلب انٹرنیشنل ایک کلب ہے، اس میں جو مخیر حضرات ہیں ان کے ساتھ لائزان رکھتے ہیں ہم، اور ایسے لوگ جو بالکل لو پیئنگ کیپیسٹی ایریاز کے لوگ ہیں، جن کو کہ نان نفقے کے علاوہ
باقی بھی مسائل ہیں جو کہ پرورش ان کی اس طرح کی ہو رہی ہے کہ ایک تو تعلیم سے محروم، تربیت سے محروم، اور سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں. اس طرح کے مسائل دیکھ کر پھر ہمارے ہاں جس طرح کے مسائل ہیں ہمارے شہر میں دیکھ لیں آپ کہ یہاں بہت سے ایسے علاقہ جات ہیں جہاں پر 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں بچوں کو، اور والدین خودکشی کرنے تک مجبور ہو چکے ہیں. تو ان لوگوں کو بہتر کرنے، انہیں امپروو کرنے کے لیے، ان کی بحالی کے لیے کہہ لیں تو اس طرح کے ہم مختلف ایونٹ کرتے رہتے ہیں. پھر پولیو کے حوالے سے خاصا کنٹریبیوشن ہے ہماری. مگر روٹری تو ایک مطلب انٹرنیشنل سطح پہ کام کرتا ہے. جی جی ہمارے تو مسائل ہی بہت زیادہ ہیں. جی ایسے ہی. تو کیا ہمیں پورا تعاون ملتا ہے اپنے اس پلیٹ فارم سے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے؟ دیکھیں جی بات وہی ہے صدیقی صاحب کے اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، تو ہم نے تو وہ کرنا ہے اپنی بساط کے مطابق، اپنی پہنچ کے مطابق. لیکن مسائل جی بالکل ہو جاتے، لیکن پھر بھی حق تو یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو فلڈ آیا تھا اس میں روٹری نے بہت زیادہ میں نے دیکھا کہ وہ کار خیر کے لیے نکلے باہر اور لوگوں کو وہ جو متاثرین تھے. اچھا ابھی شاہ جی جب متاثرین کو آپ دیکھیں نا سردی آ گئی ہے، اب سب لوگ خاموش ہو گئے ہیں، اب ان کی ضرورت ہے. اب وہ کھلے میدان کے نیچے پانیوں کے پاس سردی میں بیٹھے ہیں. ایسا نہ ہو خدا نخواستہ سیلاب سے بچ جانے والے لوگ سردی کی زد میں آ جائیں، اور پھر مچھر بھی ہے، ڈینگی بھی ہے. تو میرے خیال میں اس طرف لوگ فوری طور پہ یہ ہمارا کلب بھی صحیح سوالے سے خاصی کاوشیں کر رہا ہے، اور لحاف اور یہ چیزیں باقی جو موسم کی نوعیت کے لحاظ سے جو چیزیں ہیں، جو ضروریات ہیں پہنچائی جا رہی ہیں پورے ساؤتھ پنجاب میں. ماشاءاللہ ہمارے نمائندگان موجود ہیں. ہمارا آدمی جب پڑھ لکھ لیتا ہے، اپنے پریکٹیکل کام بھی کر لیتا ہے، پروڈکشنز بھی آپ نے کر لی ہیں، آپ نے ریڈیو کے بھی ایک طویل وقت آپ نے دے دیا، لکھ بھی رہے ہیں، منقبت بھی کہہ رہے ہیں، نعت بھی کہہ رہے ہیں، پھر بھی کچھ خواہشیں، کچھ طلبانے ہوتے ہیں انسان کے دل کے اندر. ایسی کوئی ایسی حسرت؟ سر حسرت تو کیا کہا جا سکتا ہے کہ جو حالات جا رہے ہیں نا سر، جو فی زمانہ ماحول بنا ہوا ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ ایک اپنے آپ کو قدامت پرستی تو نہیں کہتے، قناعت کی طرف لے کے چلنا چاہیے. اپنے آپ کو قناعت پسندی کی طرف لے کے جانا ہوگا. موجودہ حالات کا ایک مقابلہ یہ بھی ہے کہ قناعت کی طرف لے کے. باقی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. کوئی ایک خواہش جس پہ دم نکلتا ہو، کوئی ایسی ایک خواہش نہیں، نہ ایسی کوئی خواہش ہے جس پر دم بخود ہو گئے ہوں، نہ کوئی ایسی ہے جس پر دم نکلتا ہو. الحمدللہ راضی بہ رضا ہے. اچھا نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شکر ہے. آپ کا اپنا بھی ایک بڑا اچھا ویژن ہے، آپ بڑا اچھا کام کرتے ہیں. جی الحمدللہ کوشش کی جاتی ہے. بڑا اچھا لکھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اور لوگوں کو بھی تربیت دیتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی لکھنے کے لیے تو سعد اللہ شاہ صاحب کا ایک شعر ہے کہ کہنے کو ایک لفظ تھا مگر اب کھلا کہ وہ، کہنے کو ایک لفظ تھا مگر اب کھلا کہ وہ پہلا مکالمہ تھا میرا زندگی کے ساتھ. کیا خوبصورت. تو یہ سعد اللہ شاہ صاحب کا جی سعد اللہ شاہ صاحب بڑے نام شاعر. اچھا ہم اتنی باتیں سارا دن کرتے ہیں، عموماً ریپیٹ بھی ہوتی ہیں. الحمدللہ ایسے ہی. اچھا وہی باتیں ریپیٹ ہو جاتی ہیں، لیکن وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اس پر بھی مجھے ایک شعر یاد آیا کہ انداز گفتگو بھی کیا خوب ہو گیا ہے، باتیں الٹ پلٹ سی فکرے رٹے رٹے سے. تو یہ بھی ہو جاتا ہے. بس جی وہ تو سیف الدین سیف نے کہا نا کہ اسی حوالے سے اسی ضمن میں اس نے بات کی تھی، سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں ہوتی. تو یہ انداز ہوتا ہے. بہت اچھے شاہ جی، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. آپ کے وین کو بھی شاباش ہے، آپ کے کام کو بھی، آپ کے جذبوں کو بھی سلام ہے. آپ بہت اچھے طریقے سے ماشاءاللہ سے عوامی خدمت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ان جذبوں کو سلامت رکھیے اللہ پاک. آپ بھی اپنے جذبے زندہ رکھیے گا. آپ کو دیکھ کر آنے والی نسلوں میں بہت سے لوگوں کو اپنے لیے جو ایک راستہ نظر آتا ہے، ایک ڈائریکشن نظر آتی ہے، یہ بھی کار خیر میں شمار ہوتا ہے اس کا. اور خواہش بھی یہی ہے، کاوش بھی یہی ہے ہماری کہ ایسی چیز کر جائیں. ہاں بالکل ایسی چیز کریں، آنے والوں کے لیے بھی آسانی ہو. بڑھتے رہیے، آپ کا ہر قدم کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ زندگی میں صحت میں اور برکت عطا کرے. آپ کے جذبوں کو سلام، اور آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین کرام، آج ہم نے گفتگو کی قمر عباس ہاشمی صاحب سے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ کس طرح یعنی اپنے لب و لہجے میں جس طرح وہ بولڈ ہیں، اسی طرح اپنے کام میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی بولڈنس عطا کی ہے، اور وہ ذرا بھی نہیں جھجکتے. چاہے وہ کسی غریب کے فرض کر لیں کسی ایک انتہائی لو درجے کے کام سے لے کر اور ایک بہت بڑے کام کے لیے بھی وہ آگے بڑھتے ہیں، تو ان کا دل جو ہے وہ کشادہ ہوتا ہے. اور یہ جذبے اگر سلامت رہیں تو پھر انسان ہمیشہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. ہمارے آج کے مہمان قمر عباس ہاشمی صاحب نہ صرف ہمارے لیے، ہمارے دیکھنے والوں کے لیے اور ہماری نوجوان نسل کے لیے ایک مثال ہے. اپنے میزبان کو اجازت دیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.